للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کر لیں صلوات سارے صحبان. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب مومنین صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، بے شک بے شک. سبحان اللہ. وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے. ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیز و اقربا مالک نفر بد سے بچا. بانیان کے سمیت اللہ آپ سب عزاداروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک. کبھی زحمت نہیں ہے دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صلوات. اجازت ہے جی میں بات ماشاءاللہ. آپ جیئے زندہ و سلامت رہے. اللہ کی اس کائنات میں مذہبی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں. ماشاءاللہ. کون کسے مان رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، سبحان اللہ. لیکن رہنماؤں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ آپ زندہ و سلامت رہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم ہم غریبوں پہ ہے نا، اور یہ بات میں چوک میں بھی کر سکتا ہوں، عدالت میں بھی کر سکتا ہوں. جو کرم اللہ کا، میں تیسری دفعہ کہتا ہوں، لوگوں کی نظر میں ہم اتنے مسکین ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں بسم اللہ بسم اللہ. مطلب حد نہیں ہوگی کہ جس بندے کو اپنے چک میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی پوچھے گا اے شیعہ ہو تمہاری علی ولی اللہ والی اذان قرآن میں ہے. ہمارے حوصلے کی داد دو، کبھی ہم نے بھی آپ سے پوچھا ہے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کبھی آپ جیئے کبھی کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی مولائی مومن عزادار بچے نے ان سے کچھ پوچھا. یہ پوچھتے ہیں، اور اگر یہ پوچھتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ان کے بڑے بھی ہمارے بڑوں ہی سے پوچھا کرتے اور ہمارے بڑے ڈائریکٹ بتا دیتے تھے، کیونکہ ہم نے انہیں نہیں مانا جنہیں مسئلے پوچھنے بیٹیوں کی چوکٹ پہ جانا.
وجہ ہے آج بڑی عجیب صورتحال ہے پنڈال کی. ادھر دیکھتا ہوں تو یہ سائڈ چپ ہو جاتی ہے, ادھر دھیان دیتا ہوں تو یہ خاموش ہو جاتی ہے. مطلب سرکل تھوڑا میں نے کیا کہا ہے, بڑے جینیس لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یار, کبھی محسوس کرو کہ کبھی کسی شیعہ بچے نے بھی کوئسچن چٹ بھیجی ہے؟ نہیں, میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی ایسا ہے تو بتائیں آپ کے جی فلاں شیعہ نے, ہم نے تمہاری اذان کا پوچھا بھی نہیں اور پوچھنا بھی نہیں, سبحان اللہ. کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں. جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جی سبحان یہ اللہ تمہارے سبحان اللہ. ملک ہی کی تاریخ ہے, میں کوئی مصر یا لبنان کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں. ضیاء الحق کے دور میں ہمارے بڑے بھائیوں نے ہمیں شرعی گالیاں دی. بلکہ مجھے یاد ہے سی ایم نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف تھے اور میں صوبائی امن کمیٹی کا ممبر تھا. مجھے پہلے تنویر امیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پرائمری سے سامنے جدو رضوی صاحب نے سنے ہیں میں کو آدم دے ویلے دا پہلے مہربانی کرتے ہیں کلاس ہی بدل لیتے ہیں. متوجہ بہت سرکار اصل میں ہوا پتہ ہے کہ میں یہ تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں, یہ وضاحت ضروری ہے. بھائی مانا کہ میرے استاد محترم جس درسگاہ سے مجھے خیرات ملی ہے, مجلس آل نبی سے خطاب کرنے سے پہلے شعور ہونا ضروری ہے. مجھے ابھی بانیان نے بتایا کہ آپ کے استاد محترم بھی یہاں پڑھا کرتے تھے, خان صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب مبلغ اعظم, بے شک بے شک. قبلہ مبلغ اعظم کے میں سب سے جونیئر شاگردوں میں تھا. سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین صاحب حیدری جنہوں نے سپریم کورٹ میں علی ولی اللہ کا دفاع کیا. اس وقت چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ, ان کی عدالت میں پیش ہونے کا شرف علامہ تاج الدین حیدری صاحب کو. دوسرے مولانا اسماعیل صاحب کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے, شاید آپ کے ذہنوں میں نام پتہ اس علاقے میں آئے کہ نہیں, مولانا سید خادم حسین بخاری. تیسرے ان کے شاگرد تھے مولانا قاری جان. اور یہ سارے اپنے اپنے لہجوں کے کمال ہیں. مالکوں کے درجات بلند فرمائی. یہ باتیں کتابوں میں تو نہیں نہ ملتی, یہ تو سینہ بسینہ ہوتی. قاری جان محمد بالکل پنجابی سادہ سادہ بولا کرتے تھے. سیالکوٹ مجلس پڑھنے لگے تو اچھا زمانہ تھا, ہمارے پنڈ کی مسجدوں کے مولانا بھی آیا کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں کیوں روٹھ گئے, یا کسی کی نظر لگ گئی. میں تو آج کل بھی میں کہہ رہا ہوں کہ قبلہ آپ خود آئیں, آپ خود مجلسوں میں نہیں آتے تو اپنے پیروکاروں کو بھیج دیں. چلو سارے مسلمان مجلسوں میں نہ آئے, جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا انہیں تو آنے دیں. سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. جواب سارے دیں گے آپ. بہت شکریہ بیٹا, آپ جیئے سرکار, آپ اللہ سلامت رہے. جی بسم اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. بلکہ میں نے اگر آپ اجازت دیں چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آگے نکاح کے حوالے سے. وہیں سیالکوٹ کے ہی کسی پنڈ کا واقعہ کہ ایک مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا, اور اختلاف بڑھتا بڑھتا نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیوی نے کہا کہ جی مجھے آپ فارغ کریں, میں آپ کے ساتھ
نہیں رہنا چاہتا، مجھے آپ کو صحیح طلاق کے پاس میں، اور وہاں طلاق ہے بھی بڑی شوقی، طلاق طلاق طلاق، ہمارے ہاں تو اچھی بھلی مصیبت کرنا پڑتا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر طلاق 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 سے طلاق ہو جاتی ہے، پھر چلتی بھی بی بی کے پیچھے کھڑے ہو کے کون نکاح نکاح نکاح، ماشاءاللہ آپ دھیان دیں گے تو ماشاءاللہ تو اس بیوی نے کہا کہ جی پلیز مجھے آپ فارغ کریں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں کوئی خواتین کے کوئی زیادہ حقوق شکوق نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی بیویوں کو جو رائٹس ماڑے چنگے ملے ہیں، یہ پرویز مشرف دور میں ملے۔ ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے رضی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے، میں نے کہا فرمائیں۔ میں نے کہا ہم تو ہر وقت ہی مینٹلی تیار رہتے ہیں کہ کسے کچھ نہ کچھ دے کچھ نہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں بالکل سادہ سی بات ہے کہ آپ کی تقریریں میں سنتا ہوں تو آپ بہانے بہانے سے پرویز مشرف کی بات ضرور کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کہنے لگا نہیں ڈکٹیٹر تھا۔ میں نے کہا ضیاء الحق حاجی تھا، اس کی باتیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا پرویز بات بڑی گہری ہے۔ میں نے کہا پرویز مشرف اس لیے تمہارے بارے میں نہیں تھا کہ وہ عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا۔ مالک کی قسم سے سارے جواب دیں گے آپ۔ سرواری سر آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ تو ہمارے اس ملک پاکستان میں خواتین کو جو حقوق ملے ہیں وہ شرف دور میں ملے، اور اس کے بعد جب اگلا دور آیا تو مسلم لیگ نون کا، تو شہباز شریف صاحب نے تو بیویوں کو حق دینے والی اخیر کر دی، کیونکہ انہوں کی حکومت چلے گی مگر نہ اتنی بغاوتیں ہونے کی ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں۔ خواتین کو شہباز شریف صاحب نے جو حقوق والی قرارداد پاس کروائی نا، وہ پتہ کیا تھی کہ میاں بندہ شوہر اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکے گا کہ ہانڈی چ آلو کچے کیوں نہیں۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، کوئی بغاوت پہ آمادہ نہ ہونا، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے عورت کو حق ہے 1.5 پہ۔ تو یہ جس زمانے کی وہ مولانا کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ مولانا کی بیوی ناراض آپس میں ہو گئے، اس زمانے میں عورتوں کے حق شرط کوئی نہیں تھے، بس یہ کہ مدرسہ وقت گزار لیتی تھی بیٹیاں بہنیں۔ تو اس بیوی نے کہا کہ قبلہ پلیز مجھے طلاق دے۔ رشتہ دار بیوی کے وہ جنہیں پیکے وارث ہوتے ہیں، ان علاقے دیاں پنچایتاں اکٹھیاں، پنچایت سمجھ دو؟ شکر ہے، میں تو سمجھا میں یورپین مجمع سے بات ہے، مطلب پرے پنچایت جو علاقے کے بڑے 4 بندے بٹھا کے فیصلہ کرتے ہیں، اور پنچایت میں ہر بندہ نہیں بیٹھتا۔ پنچایت کے اصول ہے، پنچایت میں وہ بیٹھ سکتا ہے جو اگلے فریق کی بات حوصلے سے سنے۔ اس لیے ہر بندہ تھوڑی پنچایت میں بیٹھ جاتا ہے، اور ہر ڈیرے پہ فیصلے بھی نہیں ہوتے۔ یہ نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈیرے سے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق مل جائے گا، ہمیں ہمارا حق مل جائے گا۔ تو وہ بی بی کے جو مولانا کی بیگم کے پیکے تھے، انہوں پنچایتاں بھی بلائیں۔ پنچایتیں بندوں کے لیے ہوتی ہیں، مولویوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے کسی کی کچھ نہ مانی، کہنے لگے طلاق بھی نہیں دینی تو رکھنا بھی نہیں، اسی طرح گزارا کرے گی پوری زندگی۔ قبلہ متوجہ سرکار، جناب بسم اللہ یاری مدد جی، توڑا موبائل میں نو داد دے رہے ہیں، آپ ہی سبحان اللہ کر لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں۔ اصل میں شروع سے یہاں جو بندے پہلے نمبر پہ آتے ہیں نا، انہیں پہلے نمبر پہ بیٹھنے کی جانچ نہیں ہے، لیکن بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ
متوجہ سر بہت شکریہ آپ زندہ و سلامت رہے سرکار. تو اس بی بی نے بڑے ترلے میں مولوی صاحب نہیں مان رہے تھے, انہوں نے کہا طلاق تو دینی نہیں ہے نا. مسجد کے ساتھ ہی حجرے ہوتے ہیں, گھر ہوتے ہیں مولانا کو ایک جمعہ پڑھاتے ہم شیعہ مسکینوں پہ غصہ آ گیا اور کہنے لگے میں عالم دین ہو کے کہہ رہا ہوں شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا. خطبے کی آواز قبلہ کی گھر پہنچ گئی, مولانا کی بیوی نے برقع پایا, نال دے چاہ کے مجلس سے چھوڑا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ پڑھا کے میری آواز پہنچ رہی ہے سارا. قبلہ جمعہ پڑھا کے جب گھر تشریف لائے, گھر میں بیگم نہیں تھی. یہ سارے شریف سمجھتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ, اور رونقیں بھی تو انہیں مرجانیوں کی وجہ سے. گھر اجڑا سونا قبلہ کبھی ہائپر, کبھی کولمائے, کبھی غصہ, کبھی ٹھنڈے. انتظار تو ویسے بڑا ظالم ہوتا ہے, اور اوپر سے اپنی بیگم کا انتظار کرنا. اللہ جانے کیا حال اندر ہی اندر ہوگا. تو وہ مغرب سے تھوڑا پہلے بی بی آ گئی, وہ بھی دروازے پہ تھی, قبلہ وہیں سے شروع ہو گئے. اوے تو میری اجازت کے بغیر باہر قدم رکھنے والی کون, تو میری اجازت کے بغیر. بی بی نے وہیں کھڑے ہو کے کہا آپ کو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے ماشاءاللہ. اور قبلہ دے پیرا کھلے زمین نکل کہنے لگے یہ عورتیں کہاں سے آ گئی, اب تم میری بیوی ہو. اس پنجابی جا کے کدی ہوں دیسا. قبلہ نے کہا بیگم تو شریعت کو نہیں سمجھتی, جب تک ہم طلاق نہیں دیتے تم ہماری زوجیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی. اس بی بی نے کہا قبلہ اوکھے لفظ نہ بولو, اپنا حافظہ ٹھیک کرو. آپ نے آج جمعے میں نہیں کہا کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف مجلس نہیں سنی, میں لنگر بھی کھا کے سرکار صاحب. ماشاءاللہ. لہذا بات لمبی نہ ہو جائے. جب اس بی بی نے کہا نا کہ میں مجلس بھی سنی, نیاز بھی, اب ذرا گنجائشیں دیکھو. جب اپنا گھر اجڑتے دیکھو پتہ کیا کہتے ہیں, اور بیگم تو ساری بات نہیں سمجھتی, ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹا. لہذا مسلمانوں کو ان محفلوں میں آؤ, یہ تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفلیں. تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جا. کئی نصیبوں والے بندے دیکھے جس چاک کی مجلس ہو گئے, وہ بندے سویرے پہلی ویگن سے شہر ٹوٹ جاتے کہ میرے کانوں میں اولاد محمد کا نام ہی مسلمانوں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو, جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے شیعوں کی ضد میں ہو رہا ہے, لیکن ضد کا نام دین نہیں ہے. میرے سامنے مثال ایک بندے نے کہا کہ قبلہ, ہاں بیٹا کیا بات, قبلہ ایک مسئلہ پوچھنا بتاؤ. قبلہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نماز شروع کرنا چاہتا ہوں. تمہارا فیصلہ, لیکن قبلہ پڑھوں کس طرح, آنکھیں کھول کے پڑھتے ہیں کہ بند کر کے. انہوں نے کہا تیرے چک میں کوئی شیعوں کا گھر ہے, دو گھر ہے, کہا انہیں نماز پڑھتے دیکھ. اگر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھے تو انہیں کھول کے پڑھنا, اگر وہ کھول کے خدا را خدا, جو کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے زدی میں تو ہو رہا ہے. اگر آپ اجازت ہے کہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور یہ موسم ہے, یہ وقت ہے بات کرنے کا.
آپ کے طلبہ و طالبات کو جو اب سلیبس پڑھایا جائے گا، جسے ٹائٹل جس کا نام دیا گیا ہے یکساں تعلیمی نصاب، عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان میں عمران خان کی جنہوں نے امیروں اور غریبوں کے لیے ایک ہی سلیبس بنایا، سینٹرلی ایئر کنڈیشن اسکول میں بھی کتاب یہی پڑھائی جائے، اور جس اسکول میں غریب کا بچہ پڑھے گا وہاں بھی نصاب یہی ہوگا، یکساں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں آپ کی تشفی کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ بہت سریلے ذاکر جناب مدثر اقبال صاحب آپ جامرہ میرے بات پڑھیں گے، سوزی لالی مجمع کو تسلی ہو جائے، مولوی پہ مولوی آ جائے، اب مجمع تو ویسے ہی پریشان ہے یار، میں عام بات یعنی یہ قوم کا مزاج ہے، مطلب شیڈول میں تھوڑا مجھے بھی جلدی تھی، ٹائم میرا جو طے تھا، بہرحال میرے والا ٹائم تو تنویر امیر، کیونکہ وہ امیر ہے میں تو غریب آدمی، وہ خطاب میرے بھائی عزیز ہے، وہ خطاب فرما گیا۔ تو میرے بعد ناظم منبر یہ اعلان کرتے ہیں، تو آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ کیسر، میرا اعلان بھی کیا، تنویر امیر شاہ جی کا بھی کیا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو مدثر اقبال کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد جناب ذاکر آل نبی مدثر اقبال خطاب فرمائیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ تو سوچے گا کہ یار یہ ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو لفٹ ہی نہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ چھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوسرا آتا ہے بیٹھ جاتا ہے، لیکن میں نے تقریر روک دی ہے، تقریر روک کے میں مدثر کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ ان پہ احسان نہیں ہے، مذہب آل محمد واحد مذہب ہے جس میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا، سارے بندے شاید دھیان جب آپ سارے دیں گے، آپ سارے دیں وہ تو مجھے تو ہے سرکار، لہذا میں جلدی کرنا چاہ رہا ہوں اور بھائی کو بھی ٹائم دیا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یکساں اجازت ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ہم پاکستان میں مہمان نہیں ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے، امام جعفر صادق اس ملک میں سازشیں بہت بڑی ہیں، ہمیں لاشیں اٹھانے پڑتے ہیں، ہمارا قومی نقصان ملی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہاں پشاور میں جو حادثہ ہوا ہے مسلمانوں تمہیں کیا پتا جنازے کیا ہوتے ہیں، تم تو مرید ان کی ہو جو جنازے چھوڑ جایا کرتے ہیں، نہیں سارے نام بھی سمجھو تو خیر ہے۔ میں موجودہ حکومت سے بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں، وزیر اعظم صاحب ہمیں اب آپ کی دلچسپیوں کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو دہشت گرد لوگوں سے کوئی خالصتاً پیار ہے، ہم شیعوں کی تو غلطی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ کے تمہیں ووٹ دے دیے تھے کہ شاید تم عمران ہو، تائید کرو یار آپ خاموش ہو کے کیوں بیٹھے؟ لیکن خان صاحب میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ایجنسیوں نے آپ کو یہ اطلاع دے دی ہو
کہ شیعہ قیادت مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، شیعہ گروپ مختلف بن چکے ہیں، اور جو قومیں تقسیم ہو جائیں وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ میں ریاض رضوی برملا اعلان کر رہا ہوں، شیعہ کمزور ہو سکتا ہے، حسین کمزور نہیں ہے۔ کوئی تو تائید کرے گا میری، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میری جان۔ اگر آپ اجازت ہے میں ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ عمران خان صاحب کا دوسرا نام ہے طالبان خان۔ خان صاحب یہ پشاور کا لہو بہت جلد فیصلے کرے گا، اور شاید آپ مدت اب پوری نہ کر سکیں۔ ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ہم کمزور ہیں، لیکن ہمارا مالک حسین تو کمزور نہیں ہے۔ محرم کا چاند چڑھنے سے چند دن پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت لے لی، امریکہ بھی چپ ہو گیا، اور جو اتحادی تھے وہ میدان چھوڑ گئے اور طالبان کی مکمل حکومت بن گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنگ تک طالبان کے عقیدت مند جو مولوی ہمارے صوبے میں ہیں، ہمارے اس ملک میں، انہوں نے وائس میسج ایک دوسرے کو کیے کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں یہ وقت بھی آ گیا کہ کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا۔ ذرا حسرتیں دیکھو ان کی، حسرتیں دیکھو۔ اسی لیے تو تم نے جنت میں نہیں جانا کہ وہاں کے دروازے پہ جا کے تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ جنت ہے یا امام بارگاہ کا گیٹ ہے۔ ذمہ داری سے ہی ہے، مطلب ہوا میں باتیں کر لو۔ تیرا مزاج یہ ہے کہ جس ڈیرے کے باہر گیٹ پہ علی لاج لکھا ہو یا پنجتن کے نام لکھے ہو یا علی امیر کا نام لکھا ہو تو کہتے ہیں شیعوں کا گھر ہے۔ جاؤ جا کے اپنے علماء کے سروں پہ قرآن مجید تفسیروں سمیت رکھو۔ ریاض النظرہ میں کیا ہے کہ جب شب معراج حضور سیر کو نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ میں نے 3 سطریں لکھی تھی، دیکھی تھی۔ ایک اللہ کی توحید کی سطر تھی جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دوسرا میری نبوت کی سطر تھی جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تیسرا میرے علی بھائی کا نام تھا جسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ اور دنیا میں گھر شیعوں کے نظر آتے ہیں، جنت کا دروازہ بھی تجھے امام بالا نظر آئے گا۔ مہربانی صاحب ان کی حسرتیں ہیں، ان کی۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری جان میری طرف دیکھیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ داد ایک دوسرے کو نہ دو، مجھے سبحان اللہ کہا۔ ماشاءاللہ۔ ان دہشت گرد مولویوں نے مبارک بادیاں ایک دوسرے کو دی کہ افغانستان میں مکمل کنٹرول طالبان کا ہے۔ اب ایک ملک تو ہم ایسا دیکھیں گے، کیونکہ محرم سے 15-18 دن پہلے حکومت ان کو ملی۔ انہوں نے کہا مولوی، ہمارے مولوی پاکستانیوں نے کہا اب چلو پاکستان میں تو ہمارا بس نہیں چل رہا، افغانستان میں تو حکومت ہماری ہے، لہذا وہاں ماتم نہیں ہوگا، حسین تیرے کیا کہنے۔ 15 دن بعد مدثر بیٹا 15 دن بعد چاند محرم کا چڑھا، اب چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا۔ 10 محرم کو افغانستان کے مرکزی شہر کابل میں سڑکوں پہ ماتمی ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے۔ آپ جیئے، آپ جیئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ قدر یہ 1 سال سے سلسلہ اس ملک میں شروع ہو گیا جب خان صاحب نے دہشت گرد قبیلوں کو گنجائش دینے کا وعدہ کر لیا۔ سب سے پہلی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جنگ کے ایک بچونگڑے ایم پی نے قرارداد، ماشاءاللہ ذی شعور چہرے بیٹھے، قرارداد کا نام تحفظ بنیاد اسلام رکھا گیا۔ پرویز الہی صاحب نے بڑی خدمات ہیں،
پرویزرائی فیملی کی، اور مجھے مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اقتدار یا تو نکلتا ہے یا پھر سی ایم بنتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ میں ان کی خدمات کا اعتراف کیسے نہ کروں، کیونکہ شجاعت حسین ان کے بابا ظہور الہی، جنہوں نے بھٹو کی پھانسی والا قلم مہنگا خریدا تھا، اس خاندان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ میں مائک پہ اعتراف کر رہا ہوں، میں مائک پہ اعتراف کر رہا ہوں ان کی خدمات کا۔ انہوں نے ایم پی ایز کو ان کے ایک ایک چیمبر میں جا کے کہا کہ شاید ہم زندگی میں اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن ایم پی اے صاحبان اگر آپ تحفظ بنیاد اسلام بل کو آپ اوکے کا ووٹ دیں گے تو شاید حق ادا ہو جائے مسلمان ہونے کا۔ ایم پی ایز نے بازو کھڑے کر کر کے تحفظ بنیاد اسلام بل کو منظور کی۔ اس بل کے اندر کیا تھا کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا، ایسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ۔ ایم پی ایز نے ووٹ سب نے دے دیے۔ میں نے پورے ملک میں کہا ایم پی ایز صاحبان، بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے نالیاں گلیاں بنانے کے لیے، آپ دین بنانے بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، جن دوستوں نے نہیں دیے یا دیے انہوں نے بعد میں کہا جی ہمیں اندازہ نہیں تھا اس میں بل میں کیا ہے، کیونکہ مرکزی جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے پاس ہوا تھا کہ حضور کو خالی نام نہیں بولا جائے گا، ساتھ میں خاتم النبیین کہا جائے گا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی اسی طرح کا بل ہے۔ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھائی نہیں، چلے ہم مطلب ان کے لیے غلط نہیں سوچتے، اگر نہیں پڑھا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ بل کیا تھا کہ جیسے اولاد محمد صحابہ رضی اللہ ہیں ایسے اولاد بھی رضی اللہ ہے۔ اصل میں ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگ بچوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ جیسے شیعہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اور ہم صحابہ کرام کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہمیں صحابی اچھے لگتے ہیں۔ اور میں یہ بات ممبر پہ کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہی، کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے، کیونکہ ہمیں خیرات نجف سے ہماری حیثیت سے زیادہ مل جاتی ہے۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ خان صاحب نہ چندے مانگے نہ صحابہ کے نام پہ ووٹ مانگے، پورے مجمع کی مولائیوں کی مجھے تائید چاہیے، اور آج میں واضح کر رہا ہوں تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کو دے دی ہے نا، تیری نسلیں بھی نہیں دے سکتی جتنی عزت ہم نے دی ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ سر اٹھائیں ذرا، جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے آپ ذرا بیدار ہو کہ میری بات پہ دھیان دیں۔ ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ سید صحابہ کو رضی اللہ نہیں کہا، سوری یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، ہم جس صحابی کا نام لیتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، بدماشوں کا تو نہیں ہے۔ ہم نے جس صحابی کا نام لیا ہم اسے رضی اللہ، بات رہ گئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، لیکن جو بات کرنے لگا ہوں مشکل کافی ہے، بات باریک بھی ہے، گہری بھی ہے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں سے 50 بندے سمجھ لیں، 100 بندہ سمجھ لیں، کوئی بھی نہ سمجھے، سارا پنڈال ہی سمجھ لیں۔ ہاں مجھے بات ہی سب بات ہی کچھ ایسی باریک ہے۔ کبھی ہم سے پوچھو تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، اب بات باریک میں کرنے لگو، تشریح میں نے نہیں کرنی ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔
کوشش کر رہی ہیں، آپ نے خود ہی سمجھنا، میری طرف دیکھو یار، آپ نے خود سب شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، بار بار اگر دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ رہے گا، شیعہ مرنا قبول کر رہے ہیں یزید کو رضی اللہ، ہم سے پوچھو تاکہ صحابہ کرام کی توہین والا الزام بھی کلیئر ہو جائے۔ ہاں ایک ہی بات میں کافی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتا، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا، اور ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جن شہروں میں جس ملک میں یزید بھی یا حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو، وہی مولوی، وہی مسلمان، وہی علامہ انہی مجمع میں جن میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ کہہ رہا تھا، وہ مولوی اسی مجمع میں یزید کو بھی رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے دوت رہے رضی اللہ بچا لو۔ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے۔ متوجہ تو ہے سر؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ تو پہلے یہ بل جو ہے نا، یہ پنجاب اسمبلی میں سلیبس چینج کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بل پاس کروا دیا، لیکن قانون نہیں بن سکا۔ قرارداد پاس ہو جائے، جسے بل کہتے ہیں، وہ پاس ہو بھی جائے، ایم پی ایز ووٹ دے بھی دے، کثرت رائے سے سرکار، یہ بل کثرت رائے سے پاس ہوا ہے۔ کثرت رائے کے لفظ ہے کہ کثرت رائے نے یہ بل ایم پی ایز نے پاس کر دی، لیکن قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے۔ ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ غیبی طاقت کون سی ہے جس نے ابھی تک گورنر کو دستخط نہیں کر دیا۔ قرارداد کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، اگر گورنر دستخط کر دیتا پھر میں اگر امام حسین کو علیہ السلام کہتا میرے خلاف ایف آئی آر ہوتی۔ قرارداد پاس ہے، چل جلدی بات قرارداد جب پاس ہوئی نا تو وہ جو جہانگیر ایم پی اے صاحب ہے انہوں نے قرارداد کی وضاحت، میں نے اب کیا کرنا ہے، وہ ایم پی اے صاحب قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے پہلے تو وہاں چیمبرز میں مٹھائیاں شٹائیاں بانٹتے رہے کہ جیسے دوست رضی اللہ ویسے اولاد بھی رضی اللہ، حالانکہ ڈیرے کے نوکر میں اور بیڑے کے بیٹے میں بڑا فرق ہو۔ میں کل ہی سواد لے رہے ہیں، مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن وہ جناب مٹھائیاں بانٹتے اور گاڑیاں جناب 5-7 اگے پیچھے پورن ہارن ہائے ہائے کرتے ہوئے، تو ایم پی اے صاحب جنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ۔ چلو جتنے بندے بھی سمجھ رہے ہو غنیمت، اور میرے یہ گوگل پہ ریسرچ کر لینا، وہ سارے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایم پی اے صاحب نے وہ قرارداد رضی اللہ والی کافی فوٹو کاپی اپنے ابے کی قبر کے اوپر رکھی اور خود بابا کی قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ، یعنی اندر کہہ رہا ہوگا کہ ابا جی جو آپ سے کام اتنے سالوں میں نہیں ہوا آپ کے بیٹے نے وہ کر دیا ہے۔ جب میں نے وہ خبر پڑھی نا کہ وہ ایم پی اے صاحب اپنے ابے کی قبر پہ وہ ضابطہ اسلام والی فوٹو کاپی رکھ کے بیٹھے ہوئے، تو میں نے تب کہا تھا حضرت مولانا ایم پی اے صاحب آپ تو کہا کرتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے؟ کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ متوجہ ہے سرکار؟ لہٰذا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا اور وہ واقعی ان کی لائف میں بڑی چینج ہے۔ کل وہ دعا لینے رائے ونڈ بھی بچوں نواسوں سمیت گئے ہوئے تھے۔ اوے اللہ پرویز الہی صاحب رائے ونڈ میں رہتا ہے، جو اللہ شاہ رخ سے قریب ہے وہ اسمبلی میں آپ کے قریب نہیں ہے۔
لیکن یہ آپ کو قدرت دکھا رہی ہے کہ کون کیا ہے. لیکن جو یہ چودھری صاحب اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں امام حسین حسن رضی اللہ ہے، میری آج اس سرگانہ کی سالانہ مجلس میں مالک صحن کو، اس ڈیرے کو، حویلیوں کو آباد و شاد رکھے. سردار خان صاحب کے سائے بچوں کے سروں پہ قائم و دائم رہے اور مالکی نے نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اس سالانہ مجلس میں ایک بات ذمہ داری کی فضا میں کر رہا ہوں، یقین اور اعتماد کی میں فضا میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ نے کوشش کی ہے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ ہے ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ لکھنا پڑے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں درود کون سا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ محمد و آل محمد یا علی آل محمد. تو آپ کہتے ہیں حسن رضی اللہ ہے، حسین رضی اللہ ہے. اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے. ہاں ہمیں کم از کم کلیئر تو کرو نا جی کہ آپ کی نمازیں کیا ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں. اور بالکل میں نتیجہ اس بات کا دے کہ بات تھوڑی آگے بڑھانی ہے، مختصر تھوڑا ٹائم مجھے آپ امیدیں دیں کہ میں بات واضح کر سکوں. چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بچوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. پرسوں پرائم منسٹر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کے بیٹے مونس الہی موجود تھے، یقین دلانے کے لیے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ صورتحال اسی طرح کی ہے، جب بندے زیادہ یقین دہانیاں کروانے لگ جائیں نا تو اس ملک کے پانیوں کا اثر ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے بچوں رولا ہے. خان صاحب سیانے بنو، میری بات پہ یار دھیان دو، میں بات کر لمبی نہ ہو جائے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا مونس الہی ہے، کلین شیو ہے، آبی وسائل کا وفاقی وزیر بھی ہے، MNA بھی ہے، پڑھا لکھا ہے. وہ اگر خالی مونس الہی بھی لکھے تو کام چل سکتا ہے، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا، وہ لکھتا ہے چودھری مونس الہی، کیونکہ وہ بیٹا ہے چودھری پرویز الہی کا. برادریوں والا مجمع چپ ہو جائے گا، مجھے دکھ نہیں ہوگا. میں ان ذمہ سے پوچھ رہا ہوں کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. یار کوئی تو اٹھے گا، کوئی تو میری بات کی دھیان. سلیبس جو تم دے رہے ہو مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. جائے تو کہاں جائے، حق چھینا تھا جس کا، دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی. جیو جیو جیو، شاباش میرا بھائی. متوجہ ہے میں بات کر رہا ہوں، جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. اب جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس ملک میں، جو رائج ہو چکا ہے، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 25 رجب سے سلیبس آتے ہی انہوں نے احتجاجی کال دے دی. پورے پہاڑ میں پنڈی اسلام آباد کے جتنے اضلاع ہیں وہاں پہ انہوں نے مطلب ہے تو پورے ملک کے لیے، لیکن وہاں پہ تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اس سلیبس کے خلاف، اس قومی یکساں تعلیمی نصاب کے خلاف. آغا حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ 25 رجب سے جتنے ماتمی جلوس ہوں گے وہ ماتم احتجاج میں بدل جائے گا. ہے تو پہلے ہی ماتم احتجاج، لیکن پہلے ماتم تھا اس یزید کے خلاف. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر. مجھے نہیں پتا کتنے PTI کے مہربان ہمارے بھائی یہاں پہ بھی موجود ہوں گے، لیکن ہماری جماعت کوئی بھی نہیں، صرف حسین ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہم سیدہ کے مجرم بن جائیں.
ایسا ممکن ہی نہیں ہے. سلیبس میں حد ہوگی. پتہ سلیبس میں کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں, جنگ بدر لکھی ہوئی ہے. تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں, وگرنہ بدر میں سارا کچھ ہے, علی نہیں ہے. ماشاءاللہ. بدر میں 70 بندے مارے گئے, VIP مشرک, جن کی اولادیں اسلام کی ٹھیکیدار اب بنے. یزید نے بھی تو مولا حسین کے سر کو دیکھ کے یہی کہا تھا نا کہ کاش آج میرے بدر والے مقتول زندہ ہوتے, وہ مجھے شاباش دیتے کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا. تمہیں پھر بھی اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی. کثرت رائے سے پاس کرنے والوں, اور کچھ ہسٹری تو پڑھ لو. جنگ بدر میں 70 مشرک مارے گئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مشرکین مکہ نے جب حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی مسلمانوں کے قدم اچھی طرح نہیں لگے, لہذا جنگ مسلط کر دو. وہ بڑے بڑے مکے کے لوگ حملہ آور ہو گئے مدینے پہ. بدر ایک کنویں کا نام ہے, آپ نے جو زیارات کر چکے ہیں وہ بتائیں گے. بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی. وہ ہزاروں میں تھے, مسلمان 313 تھے. تاریخ ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی شاید پڑھے رکھے, بلکہ جب سے مولانا گوگل صاحب آئے ہیں مولویوں کی ضرورتیں کم ہو گئی. جی بٹن دبائیں اور جو آپ چاہتے ہیں ریسرچ آپ کو مل جاتی ہے. اسیدے ان تھکے نال مطلب لگے پھرنے. بس مالک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, شعبان میں اسی طرح آپ مسکراتے رہیں. خیر جو میں بات مہربانی سے جو میں بات کرنے لگا تھا, 70 مشرک بدر میں مارے. دیکھیں روٹین کی مجل سے دن رات آپ سنتے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے بھی ہمیں بات خبر ہے. ٹھیک ہے, اجازت ہے میں تھوڑی بات میں بار بار میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ 70 مشرک مارے اور 70 ہی مسلمانوں نے قید کیے. اب کیونکہ مسلمان شروع میں ابھی وہ حالت واقعی مضبوطی والی نہیں تھی, رسول اللہ نے کہا کہ ان قیدیوں کو اگر آزاد کروانا ہے تو جو پیسے والے قیدی ہیں نا وہ حفظ میں بیت المال میں پیسے دیں, اور جو پیسہ نہیں دے سکتے اور پڑھے لکھے ہیں وہ مدینے کے مسلمان بچوں کو تعلیم دیں. رسول اللہ نے مکے کے مشرکوں قیدیوں سے یہ کہا تھا کہ سارے بچے انہوں سپارے پڑھایا جائے. تعلیم علم کی اہمیت ہے. میرے بندے ہاتھ ہیں, جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں وہ بے شک جاری رکھیں, لیکن اپنے بچوں کو خود نمک سے روٹی کھا, اولاد کو تعلیم دلواؤ. ضیاء الحق کے دور میں جتنے آپ کے کریم افسر مارے گئے, اس تعداد میں افسر نئے شیعہ سامنے نہیں آ سکتے. یہ جو CSS کرتے ہیں, PMS کرتے ہیں, مقابلے کے امتحانوں میں آتے ہیں, یہ کو آسمانوں سے اترتے. آپ شیعہ قوم دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اپنے بچوں کو اس طرف لاؤ. اور ماتم کا بڑا سواد آتا ہے, کیا کہنے, لیکن ماتم کا لطف اسے تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا میلسی کے چوک میں اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے. اور اس کے لیے غیر مسلم ٹیچروں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت رسول ہے بھائی. رسول اللہ نے قیدیوں کو رہائش شرط میں کیا تھا کہ اتنا عرصہ ہمارے بچوں کو تم تعلیم دو گے, مدینے کے مسلمانوں کے بچوں کو تمہیں پڑھانا پڑ. خیر بات پھر بات نکل رہی ہے, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. 70 مشرک پہلی جنگ میں مسلمانوں نے مارے. وسائل نہیں تھے, آپ نے چہری چہرے بیٹھے. ہوا کیا تھا, اللہ نے اس جنگ میں فرشتوں کو بھیجا. سبحان اللہ. تاریخ کہتی ہے 3000 فرشتے بدر میں مسلمانوں کی مدد کو آئے.
جو بڑے جنگ مجاہد تھے وہ بھی لڑ رہے تھے، اور 3000 فرشتے بھی لڑ رہے تھے، اور ان سب نے مل کے کتنے بندے مارے؟ 70۔ آپ جیئے، میں سواد کرنا ہی لے گیا۔ 3000 فرشتوں نے اور مسلمان پہلوانوں نے مل کے 35 مارے، اور باقی 35 ابو طالب کے بیٹے حیدر نے۔ ماشاءاللہ۔ جنگ احد لکھی بھی ہے سلیبس میں، جنگ احد ہے، غزوہ احد ہے، لیکن اس میں علی نہیں ہے، مائنس اہل بیت، مائنس علی۔ میری جان خان جی سلیبس بدلو گے نا، ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے۔ اور میری تائید کرو یا خدا کے لیے میری تائید کرو، ہم پہلے چپ تھے، اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ بی بی کن کی تھی جو گانے گا گا کے مجاہدوں کو بلا رہی تھی، اور وہ بندہ کون تھا جو محمد کو زخمی چھوڑ کے مدینے سے بھی آگے نکل۔ متوجہ تو ہے سر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جتنے بس بات مجھے کلوز کرنا ہے، پھر کبھی بات ہو سکتی ہے۔ جتنے اسلامی ملک ہیں ان سب میں سمیت آپ کے ملک کے، سمیت سعودیہ کے، سردار خان صاحب ہمارے ملک میں کچھ ایسے نصیبوں والے بھی مسلمان فرضی ہیں جڑے سعودیہ دے نام تے یہ سعودیہ کو اللہ رسول کا رکھا اپنا امریکہ برطانیہ، وہ جنگ عظیم میں ترک، کیونکہ مکہ مدینے کا انتظام ترک خلفاء، ترک مسلمانوں کے زیر نگی تھا، مکہ مدینے کا انتظام۔ اور اس زمانے میں اس علاقے بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو، یہ تاریخ عرب ہے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مکہ مدینے کا پرانا نام جو تیرے رسول اللہ کے دور سے چلا ہے وہ حجاز مقدس ہے۔ جب ترک مسلمانوں نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا، وہ اپنے دشمن بھولتا نہیں ہے، اور مسلمان دشمنوں کو تو بالکل معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ عیسائی تو سادے نہیں مان ہوتے، اور اوپر سے اقتدار مل جائے۔ ترکوں کو سزا دینے کے لیے امریکہ نے مکہ مدینے پہ جنگ کی، اسلحہ دیا شاہ سعود کے قبیلے کو، جو تاریخ سے واقف ہے، میری تائید کر دو یار تاکہ دوسرے بچوں کو یقین آ جائے۔ مکے کا قبضہ شاہ سعود کو دلوانے کے لیے اللہ کے گھر پہ گولیاں چلائی گئی، اور ترکوں نے گولی کا جواب گولی سے اس لیے نہیں دیا، وہ سمجھتے تھے کعبہ امن کی جگہ ہے۔ اب جی ہاں یہ حرم ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لہذا وہ خاموش رہے، اور یک طرفہ یہ اقتدار جو ہے یہ شاہ سعود کے قبیلے کو دے دیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں لٹریچر سے کہ یہ شاہ سعود کون تھا، یہ قبیلہ جس کے نام پہ سعودی عرب بنا، یہ سعود کون تھا؟ یہ بحری قزاق تھا۔ بحری قزاق کسے کہتے ہیں؟ یہ سمندروں میں جہاز لوٹا کرتے تھے، یہ بحری ڈاکو تھا۔ تاریخ میں شاہ سعود بحری ڈاکو تھا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جینز نسلوں میں چلتے ہیں، بڑے ان کے باغ لوٹا کرتے تھے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ سمیت بات کلوز کر رہا ہوں، سمیت سعودیہ کے، سمیت تمہارے ملک کے، جب حضور کا نام لکھا جائے یا پڑھا جائے کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں میرے ملک میں جن اللہ والوں کو بات کرنے میں جلدی ہوتی تھی تو وہ حضور کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہتے تھے، بس ڈائریکٹ کہہ دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی متوجہ ہے سر؟ اور جو ماشاءاللہ معتدل لوگ ہیں ان سب کے نظریے میں اور عقیدے میں حضور کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا۔
اور موجودہ عمرانی حکومت نے کیا چاند چڑھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ، یہ سلیبس کا حصہ ہے۔ اب جو بچہ نہیں لکھے گا اس کے نمبر کٹیں گے۔ آپ کو خدا را میری مومنین شبیر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنے فاصلے کم کرو۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آنے والی اولاد آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ لہذا اپنے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے نا، خدا رہے نہیں چھوڑے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کرو۔ اور میری موجودہ حکومت سے ایک اپیل ہے کہ آپ ایک ہی ایسے حج کے چرولے چ درود پورا لکھ لیتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ، رولا مکاؤ یار۔ یہ جو 2 سال بعد پھر تم نے سلیبس ازواجہ ہی کا لانا ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اصحابہ ہی کو آلہ ہی کے ساتھ لکھنے والوں، کل تک تو تیرے ذمہ دار مولوی کہتے تھے کہ سارے ہی آل ہوتے ہیں، اب علیحدہ صحابہ کو کیوں لا رہے ہو؟ ہاں میری بات پہ توجہ کریں آپ، میں بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ بھائی کل تک تو یہی تھا نا، یعنی آل محمد کی جب بات آتی تھی نا، تو یہ نا آل محمد والا آل جو ہے نا، اسے انگریزی کا آل سمجھتے تھے، ALL۔ تو جب سارے آل تھے تو ابھی یہ صاحبے ہی کہاں سے آ گئے؟ اور صحابہ تو خود آل پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ اس ملک میں کیا نظام کیا لانا چاہ رہے ہو؟ اور بس آخری بات سے میں قریب ہو رہا ہوں، سلیبس تم نے بدل لیا ہے، اور بڑے خوش ہیں یہ قبلے کعبے کہ اب سلیبس مروی کا، اب ہمارے بچے، پاکستانیوں کے بچے یکساں نصاب جب پڑھیں گے تو اس میں اصحابہ ہی پہ بھی درود ہوگا۔ اور سلیبس بدلا ہے، نمازوں کا کیا کرو گے؟ یار اس بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں خدا ہو پھر کے مذہب اپنے رکھو۔ ماشاءاللہ۔ اور نمازوں پہ نظر، سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ میں وہی پڑھتا ہوں جو بھائی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، اور جن بندوں کے دسترخوان بڑے وسیع ہوتے ہیں نا، ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میں کہ مشورہ دے رہا ہوں، ممبر میں مدثر کے قریب کر رہا ہوں، کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہنے والوں، شریعت اسلامیہ میں وہ عظیم المرتبت شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا۔ دیکھو میں کیمرہ کو سامنے بات کر رہا ہوں تو میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ بالکل ایسی خطابت نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں معذرتیں اور معافیاں مانگنی پڑے۔ بات کو کرو جس پہ قائم رہو، کنو دو کی گفتگو۔ مہربانی سے آپ جی خیر و برکت رہے آپ سب کے گھروں میں۔ تاریخ اسلام میں وہ قد آور شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 فرض پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا جے موڈ ہوگے تو اور پڑھائیے۔
آپ کے کیا کہنے یار، آپ کمال بات کو سمجھتے ہیں، بلکہ جی بسم اللہ نہیں باتیں ساری ممبر پہ ہو نہیں سکتی، ہماری کچھ مجبوری ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں میں یہاں ہوں، میری یہاں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، ہمیں کیپسول میں دوائی دینا ہوتی ہے، بلکہ ایک اسلامیات کا ٹیچر نا جی، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک اسلامیات کا ٹیچر بچوں اس کو اسلامیات پہ لیکچر دیتے اس نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھیں، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا کیا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی، بول پڑھو یار آپ پریشان ہو جاتے۔ اچھا ایک کلمہ مجھے دے دے، وزیرستانی بندے ہمارے علاقوں میں آ گئے، وزیرستان آپ واقف نہیں ہے، وہ اونچ نیچ ہے، اور ہم پہاڑوں کی بات کبھی کبھی اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یادیں وابستہ نہ ہوتی تو محمد احد میں زخمی کیوں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے محفوظ مقاموں پہ پہنچ چکے تھے، بس بات کلوز ہو گئی۔ وزیرستانی بندے ہمارے علاقوں میں آگے، فرض کریں میلسی کے علاقے میں، تو ہمارے ہاں یہ اکثر جگہوں پہ بس اسٹاپ پہ چھوٹی سی مسجد ہوتی، تو جب وہ مغرب کا ٹائم تھا، ان پٹھان بھائیوں نے رولا پا دیتا، سلام سلام، وہ ڈرائیور کر کے اس بریک لا، وہ انج کر کے دو بندے اترے، نماز مغرب پڑھی، باہر آگے دوسرے سے کہتے اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل کے مسلمانوں یار جس شریعت میں اتنی گنجائش سے نکال لیتے ہو، وہاں میں مشورہ دے رہا ہوں، بہت درود تم نے پڑھ لیا ابراہیم پہ، آپ کسی نماز میں باب آدم پہ بھی درود پڑھ لو۔ نہیں آپ دھیان نہیں دیں گے، مجھے دکھ رہے گا، بات میں آخری کر رہا ہوں۔ حضرت آدم صرف نبیوں میں پہلا نہیں ہے، تو خلیفوں میں بھی پہلا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ ہے وہ آدم ہے۔ خالی جگہ خود پر کرتے رہے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے۔ میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جو آسمانی تھی، میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں جو قرآنی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اللہ کی طرف سے دوسرا خلیفہ نبی اللہ حضرت داؤد ہے، اللہ کی طرف سے تیسرا خلیفہ نبی اللہ حضرت ہارون ہے، اور اللہ کی طرف سے چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا علی۔ آسمانی خلافتوں کی تو کبھی بس ختم ہوگی بات، کبھی حضرت آدم پہ بنا درود میں بنا کے دے دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ بابا بشریت ہے، بابا انسانیت ہے، منصوص من اللہ ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت آدم کا۔ پڑھو درود کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم۔ اب موڑ وہ آ گیا ہے کہ جہاں پھر مجھے تشریح نہیں کرنی، میں درود و سلام انہیں سمجھانے لگا ہوں کہ کن پہ پڑھتے ہیں کن پہ نہیں پڑھتے۔ میرا سیاسی پریس ڈال کے ہمیں قید نہ کرو، ہم اول درجے کے شہری ہیں اس ملک کے۔ جب ہندوؤں نے اور انگریزوں نے محمد علی جناح قائد اعظم سے سازش کی تھی کہ اسے ملک دے دو، خزانہ خالی دو، خزانے پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے، یہ ملک محمد علی کیسے چلائے گا؟ 1947 میں خزانہ خالی تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کو 1 کروڑ کا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے ذہن میں سو رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ حسینی تھا، نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ راجہ محمود آباد تھے، وہ مولائی تھے، وہ شیعہ تھے، وہ اثنا عشری شیعہ تھے، وہ مولا کی ولایت کا، علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والا شیعہ تھا۔ قائد اعظم کا نکاح فقہ جعفریہ پہ ہو، قائد اعظم کا جنازہ علموں کے سائے میں اٹھے، خزانے بھرنے والے بھی شیعہ ہو، تیرے بھی کیا کہنے؟ پھر ڈیرہ اسماعیل خان کا مولوی کہے کہ شیعوں کا ملک میں کیا ہے؟ مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا، پھر ان مولویوں کو دے دو، اگر 14 کے صدقے یہ ملک 14 کو بنا ہے، پھر یہ ملک
حسینیوں کا ہے۔ مہربانی میں نے درود کلیئر کرنے لگا کہ کن پہ پڑھتے ہیں اور کن پہ نہیں پڑھتے۔ بنا بنایا درود نہیں میں نے دے دیا، اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ کی وساطت سے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، فجر کی 4 فرض پڑھنے کی گنجائش ہے، بغیر وضو کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، جمعہ بدھ کو پڑھنے کی گنجائش اور ساڑھے نہیں ان میں ہے۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہو کما صلیتا علی آدم وعلی آل آدم۔ خدا کی قسم مسلمان بچوں، اگر یہ درود پڑھو گے نا آل آدم والا، تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، جاہل نہ بنو، آدم کی آنکھ پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتا تمہیں سایہ ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے۔ یہی سبب ہے 11 محرم کو بھائیوں کی مقتل سے گزری تھی نا عالیہ، اب جی بھائی تو ایک بھی قتل ہو جائے بہن کا پے کا دروازہ بند ہو گیا، جب 9 بھائیوں کی لاشوں سے درود کے حوالے سے بات ذہن میں آئی۔ پھر عالیہ بی بی نے جب حسین جیسے ویر کو مختلف جگہوں پہ دیکھا، آپ جی مدینے کو منہ کر کے بی بی نے ایک نوحہ پڑھا، یا محمدہ یا محمدہ، نانا کو آوازیں دی اور آواز دے کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آباد رہو، سیدہ تمہارا گریہ قبول کر، حسین کی ماں تمہارے یہ گریہ کی بلند آواز سے قبول کر۔ جب یہ بلند آواز سے گریہ کرتے ہو نا، اسے پنجابی میں ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے کرلانا۔ اولاد زہرا پہ صرف رویا نہ کرو، کرلایا کرو، یہ سنت حسین کی ماں زہرا کی۔ آپ جی اگر سیدہ، اگر بی بی زہرا چپ چاپ آنسوؤں سے روتی ہوتی تو پھر مدینے کے لوگ علی سے شکایت کیوں کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے؟ عجیب قسمت ہے زہرا اور ثانیہ زہرا کی۔ 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، بھائی کو ٹائم دوں۔ میری دعا ہے میری بیٹی بہنیں پردے میں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، مالک کسی عزادار کو تب تک موت دینا جب تک سیدہ عالیہ کی دہلیز کا سلام نہ کر۔ آمین کہا کرو۔ میں اس لیے منت آپ کی کر رہا ہوں آمین کی کہ زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلانے سے۔ امنگ پیدا کرو، دن رات دعائیں مانگو، مجلس میں ہوتے ہو، مصلی پہ ہوتے ہو، تلاوت قرآن، یا اللہ بی بی کا شہر دیکھ، یا اللہ۔ اور خدا کی قسم کوئی بندہ شام جا ہی نہیں سکتا جب تک عالیہ دستخط نہ کرے۔ آپ ربط پیدا کریں، اور جب آپ جائیں گے نا، تقریباً 9 سال جنگ رہی ہے، 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گردوں کو شام میں بھیجا گیا صرف بی بی کی قبر سے لڑنے کے لیے، اور ان بڑے بڑے اسلامی ملکوں نے اسلحہ اور پیسہ دہشت گردوں کو اتنا سپلائی کیا۔ ان کا پروگرام تھا، خاص کر سعودیہ کا پلان تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا نا، ویسے شام والی بی بی کا روضہ بھی گرا۔ 2018 میں بی بی نے کرم کیا، 12 میں جنگ، 2012 میں جنگ شروع ہوئی تھی، مسلط کی گئی تھی جنگ۔ 12 سے پہلے ریگولر میں نے 7 سال 40 چہلم سیدہ کے مزار پہ، سیدہ کی دہلیز پہ کرتا تھا۔ یہاں پروگرام مجلسوں کے لیتے ہی نہیں تھا،
درخواست ہر سال بیوی کو دے آتا تھا کہ بیوی اگلے سال کا بھی عمر عطا کر دے. اس میں صحت بھی آ جاتی تھی, رزق بھی آ جاتا تھا. مسلسل میں جاتا رہا. میرے ذاکرین دوست جو قریبی ہیں انہوں نے کہا شاہ جی ہر کوئی چہلم کرنے کربلا جاتا ہے, آپ شام کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا کلچر ہے بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں, اس لیے میں آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ میرا جانتا ہے بڑا انتظار ہے بیوی کو, عزاداروں کا. جیسے بھی ہے مشکل حالات میں بھی پلان کرو. میلسی کے علاقہ بہاڑی ضلع کے لوگوں پلان کر کے بیوی صاحب تو رستے کھل چکے ہیں, پلان کر کے بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے. ایک دفعہ شام ہو آؤ, جنگ کے بعد بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب. آباد رہو بڑی تنہا ہے سیدہ. بس آخری لفظ میں کہہ رہا ہوں, جب آپ جائیں گے میری یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی. جب اترو گے نا دمشق دماسکس ایئرپورٹ سے, زائرین جب باہر آتے ہیں ایئرپورٹ سے باہر ٹیکسی ڈرائیوروں کی شام کے دمشق ایک لائن لگی ہوتی ہے سواریاں لینے کے لیے. زائرین ان کی زبان نہیں سمجھتے, وہ زائرین کی زبان نہیں سمجھتے, تو وہ ٹیکسی ڈرائیور ظاہروں کو پہچان لیتے ہیں, پھر ایک آواز دیتے ہیں سیدہ زینب. آباد رہو, مالک آپ کو شام ضرور لے جائے. جس انداز میں سیدہ کا پرسہ دے رہے ہو, جس انداز میں ماتم کر رہے ہو, میں سید بار بار آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. مالک آپ پہ کرم کرے, سیدہ کرم کرے, آپ شام جائیں. میں نے یہ لفظ مختصر میں نے یہ لفظ کیوں کہے ہیں کہ بیوی کو تمہارا انتظار ہے. خدا کی قسم ایک لمحہ مجھے دے, جب آپ جائیں گے نا بیوی کے شہر میں, بیوی کا اپنا بکھرا شہر ہے. یہ سید جہاں جہاں بھی دفن ہے اپنی ملکیت میں دفن, غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ بندے کہتے جی میرے 2 بیٹے ہیں, پلاٹ میں نے لے لیے تو ان کے گھر بنا دوں گا اگر زندگی رہی. ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. روتے بھی ہو, دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھو. اور یہ جو شام والا ٹکڑا زمین کا ہے نا, یہ ملکیت ہے بیوی کی. شام تو شام ہے, ہمیں کہتے ہیں روتے کیوں؟ مدثر اقبال آپ گواہی دیں گے, آپ بھی جو خبر لوگ ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا گجرات, کھاریاں, جہلم, یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ یورپ مزدوریوں کے لیے جاتے ہیں. ہاں بیرون ممالک, شہروں کے شہر, پنڈاں دے پنڈ, بہت سارے گئے ہوئے. ایک بچہ ابھی اس کا وہاں پہ نیشنل نہیں ہوا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی, ماں باپ غریب تھے, وہاں سے دوستوں نے فون کیا ان کے باپ کو کہ قدرت امر الہی ہے, کسی کا زور تو ہے نہیں, لیکن ڈیڈ باڈی واپس لانے پہ بڑا خرچہ آتا ہے, بڑے مسائل ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بیٹے کو یہیں دفنا دیں. اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے میں غریب ہوں, 2 ایکڑ میری صرف زمین ہے, میں 2 ایکڑ ہی بیچ دوں گا, لیکن میرے بیٹے کی قبر میرے ملک میں بننی چاہیے. میں جہاں رہتا ہوں مسلمانوں, تجھے بیٹوں کے جنازوں کا احساس ہے, علی کی بیٹیوں کا تجھے اندازہ نہیں ہے. کہاں مدینہ کہاں شام. آباد رہو, چھوڑ رہو. بس آخری بات کر کے ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں, پرسہ ہو گیا, تعزیت ہو گئی, یہی آخری بات ہے. جب آپ جائیں گے مالک آپ کو لے جائے, میں پھر دعا مانگوں. جب آپ جاؤ گے سیدہ کا شہر شروع ہوگا, جس شہر کو وہاں کی زبان میں زینبیہ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا نام ہے سیدہ زینب. 2 نام ہے بیوی کی شہر. اور جب بیوی کا شہر شروع ہوتا ہے نا, اپنا مقام دے, اپنی حیثیت دے, کوشش کرو سلام کر کے آئیں. وہاں ایک عربی کا بورڈ ہے جس میں بیوی کی طرف سے لکھا ہوا ہے ظاہروں کے لیے, تراحب بکم زینب بنت. ترجمہ پتہ کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے میرے حسین کی شیعو, زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی ہے. اللہ تیرا گریہ قبول کر لے. حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے دے. بی بی کہتی ہے میرے حسین کے شیعو, زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی ہے. نصیبوں کا پرسہ ہو گیا, لیکن ادھوری رہ جائے گی میری مجلس, ادھوری رہ جائے گی مجلس اگر میں ان شہیدوں کو سلام نہ کروں.
جو 9 سالوں میں بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. اللہ میرا جانتا ہے. ان میں لبنان کے ماتم، ایران کے ماتم، پاکستان کے ماتم، عراق کے ماتم. جب آپ جائیں گے تو ایک ہی اب گیٹ کھلتا ہے سیکورٹی کی وجہ سے، اور اس گیٹ سے پہلے گلی میں ان شہیدوں کی تصویریں جو بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے. میں جب گیا ہوں نا 2018 میں، ان شہیدوں کی تصویروں میں کم سے بچے کی تصویر پہ میری نظر، بڑا اس بچے کا نورانی چہرہ. میں لوگوں سے کہا یہ بھی شہیدوں میں؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا مولانا یہ یہاں کا نہیں تھا، عراق سے ملک چھوڑ کے آ گیا تھا، اور باقی لوگ بی بی کی قبر پہ پہرا 8 گھنٹے دیتے تھے. یہ دن رات پہرے پہ رہتا. آپ کی آئے مولا قبول کر لے. انہوں نے کہا یہ سوتا نہیں تھا. ایک دن اللہ جان ہمت کسے اس نے دی تھی، دن رات ڈیوٹی کرتا، جاتا ہی نہیں تھا، رہتے ہی بی بی کے حرم میں تھا. اور جب ایک اٹیک ہوا نا سیدہ کے روضے پہ اور اسے گولی لگی ہے سینے پہ، یہ شہید ہو کے گرا، اور پھر اس کی جیب سے ایک چٹ نکلی جس میں جو فقرہ لکھا ہوا تھا عبادت پر سے مکمل ہو جاتے ہیں. اس چٹ پہ لکھا ہوا تھا میں سید ہوں، عراق چھوڑ کے میں شام لڑنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. اِنَّ لِلَّهِ